قاہرہ صاحب، حالات جو ہیں جو ہم اسمبلی کے دیکھ رہے ہیں اور جس طرح سے شور شرابہ پہلے دوسرے دن سے شروع ہو گیا کہ الیکشن کے رزلٹ متنازع ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپوزیشن بینچز میں بیٹھیں گے باوجود اس کے کہ نواز شریف صاحب خود بھی آج گئے۔ آپ کی نظر میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا معاملہ واقعی صدارت کا ہے، یعنی صدر مملکت کا عہدہ چاہیے تھا اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ پہلے ہی مانگ بیٹھی ہے نون لیگ سے؟ نہیں، پیپلز پارٹی نے صدر کا عہدہ اس لیے تو ڈیمانڈ نہیں کیا۔ پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ہمارا استحقاق ہے کیونکہ ہم زیادہ ووٹ رکھتے ہیں باقی جماعتوں کی نسبت، یا کافی جماعتوں سے زیادہ ووٹ رکھتے ہیں، اس لیے اور ہم ایک کولیشن کا حصہ ہیں اور اس میں ایک جماعت کو وزیر اعظم بنا رہے ہیں تو دوسری جماعت کا استحقاق ہے۔ زیادہ اس کا تو تعلق نہیں ہے مولانا کے اس مطالبے سے۔ مولانا کی جماعت کے پاس تو بہت تھوڑے ووٹ تھے، لیکن جو آپ نے اسمبلی کے اندر ہنگامے کا ذکر کیا، یہ اسمبلی کے اندر ہونے والا احتجاج تو خیر چلتا ہی رہتا ہے بہت عرصے سے پاکستانی سیاست کے اندر۔ یہ احتجاج ہمارے دور میں بھی ہوتا رہا، ہم بھی کرتے رہے، لیکن عمران خان صاحب کی جماعت سے جس بات کا خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں 2014 سے 15 سے جب سے ان کا دھرنا شروع ہوا تھا اس سے ہی ان کی سیاست کا یا ان کے طرز سیاست کا آغاز کرتا ہوں، تو مجھے دھرنے میں بل جلانے، لوگوں کو یہ دعوتیں دینے کہ آپ یوٹیلیٹی بلز ادا نہ کرو، ٹیکس دینے سے انکار کرو، اپنے پیسے جو ہیں باہر کے ملکوں میں بیٹھے لوگ وہ ہنڈی کے ذریعے بھیجو، بینکوں کے ذریعے نہ بھیجو، یہ تو سول ڈس اوبیڈینس کا، اور اب بل جلانے شروع کر دیے، تو یہ تو ایک سول نافرمانی کی تحریک کا اشتہار تھا۔ الحمدللہ بچ گئے اس سے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے ایسے ہی رکھا۔ پھر ان کے وزیر صاحب نے، جو شوکت ترین صاحب نے، ان کا وہ آڈیو بیان بھی آیا منظر پہ کہ انہوں نے کہا کہ یہ آپ خط لکھ لیجیے، اپنے وزرائے خزانہ کو کہا، وہ بھی ایسا ہی خط تھا، اور اب بھی انہوں نے پاکستان کی سالمیت پہ حملہ کرنے میں کوئی کم کسر نہیں چھوڑی۔ IMF کو خط لکھ ڈالا، سب نے سمجھایا کہ یہ نہ کرے، انہوں نے لکھ ڈالا۔ تو یہ احتجاج کرتے ہوئے کہاں تک جا سکتے ہیں؟ یہ اپنی مخالف سیاسی جماعت کو اور پاکستان کی ریاست کو اس پہ تفریق ہی نہیں کرتے کہ کس کا کیا نقصان ہوگا۔ سر لیکن درست فرما رہے ہیں قاہرہ صاحب، شاید آپ کی بالکل ایک لمبی چارج شیٹ ہے اور جو آپ نے ابھی جس کا ذکر بھی کیا ہے، لیکن سر کیا کیا جائے کہ عوام نے پھر بھی ان کو ووٹ ڈالا ہے۔ اب اگر جس جمہوریت کی آپ سر بات کرتے ہیں کہ اگر اکثریت جو ہے وہ مرد کو عورت بھی کہہ دے تو وہ جمہوریت آپ کو ماننا ہے۔ اب اکثریت اگر خان صاحب کے ساتھ آج بھی کھڑی ہوئی ہے باوجود اس چارج شیٹ کے جو آپ یہاں پر پیش کر رہے ہیں، تو کیا کیا جائے؟ سوال یہ ہے کہ کیا خان صاحب اکیلے میدان میں کھڑے ہیں یا کوئی اور جماعتیں بھی ہیں؟ اکثریت کی بات کر رہی ہوں سر۔ جی، اکثریت اس وقت جو اکثریت ڈکلیئرڈ ہے وہ تو خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے۔ ہاں، ان کا کلیم ہے کہ میری 160 سیٹیں ہیں اور مجھ سے 70-80 سیٹیں چھینی گئی، یہی ہے نا؟ اس سے زیادہ کا ڈیمانڈ تو نہیں کر رہے۔ آپ کیا مانتے ہیں کہ الیکشن ریگ نہیں ہے، صاف اور شفاف الیکشن؟ میں اس طرف ابھی نہیں جا رہا، میں تو ریگ کی بات ہی نہیں کر رہا، میں تو کہہ رہا ہوں وہ تو 160 سیٹیں مانگ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، کہ میری 160 سیٹیں اور 90-92 مل گئی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کوئی 70 سیٹوں کا فرق ہے ان کا۔ تو اگر 70 سیٹیں ان کو دے بھی دی جائیں تو بقیہ سیٹیں کس کی ہیں؟ کیا ہندوستان کے لوگوں نے چنا ہے؟ سر لیکن سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پہ تو پھر سامنے آ جاتی ہے نا، سنگل لارجسٹ پارٹی تو بن جاتی ہے نا، تو اس کا مطلب ہے آپ اس assumption پہ کھڑی ہیں کہ وہ جو ان کا مطالبہ ہے وہ 100% درست ہے۔ میں ان کے مطالبے کی تو سر بات نہیں کر رہی۔ آپ کے علم میں ہے کہ انہوں نے کتنی سیٹوں کے خلاف کمپلینٹ درج کی ہے؟ جی سر، میرے علم میں ہے 35 کے قریب ہیں۔ 12 الیکشن کمیشن میں 35 شاید انہوں نے ریفرنس دیے میں جمع کرائے میں نے کیا پرسوں شاید انہوں نے جمع کرائی ہو جا کے۔ پہلے تو ان کا ٹوٹل 12 سیٹوں کے خلاف انہوں نے اپنے جو کلیم کیے تھے 35 بھی کیے ہیں، تو آج اتنے دنوں سے الیکشن گزر گیا، احتجاج کر رہے ہیں 35 سیٹوں پہ، کلیم کر رہے ہیں 80 سیٹیں چھینی۔ بالکل صحیح ہے۔